السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم انت الملک لا شریک لک والفرد لا ند لک کل شیء ہالک الا وجہک لن تطاع الا باذنک ولن توصى الا بعلمک تطاع فتشکر توصى فتغفر۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد۔ یہ میرے لیے نہ لگنا۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ توحید کے اعتبار سے قرآن کریم کی بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ خیر اور شر کے مضامین کو مجتمع کرنے کے اعتبار سے جامع ترین یہ آیت ہے سورۃ نحل کی۔ تفویض کے اعتبار سے جامع ترین آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ گناہ گاروں کے لیے ارجح آیت ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ آخرت کے اعتبار سے ارجح آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ یحییٰ اقسم بن سیفی ایک قبیلے کے سردار تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت اور اشاعت اسلام کے بارے میں سنا تو ارادہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا۔ قوم نے کہا آپ نہ جائیں، آپ 2 آدمی بھیج دیں، 2 سمجھدار آدمی بھیجیں اور جا کر حالات کا جائزہ لے کر آئیں۔ انہوں نے 2 آدمی بھیجے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، 2 باتیں انہوں نے پوچھی۔ ایک یہ من انت، دوسری بات یہ پوچھی ما انت، آپ کس خاندان سے ہیں، آپ کی ذاتی حیثیت کیا ہے؟ تو آپ نے مختصر جواب دیا میرا نام محمد ہے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ آپ کی حیثیت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انا عبداللہ و رسول، میں اللہ تعالیٰ کا بندہ بھی ہوں اور اللہ کا رسول بھی ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہی آیت شریفہ ان کے سامنے تلاوت کی۔ انہوں نے کہا کرر، دوبارہ اس آیت کو پڑھیں۔ آپ نے دوبارہ پڑھا، نگا سے 12 پڑھیں، آپ نے سے 12 پڑھا۔ کئی دفعہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے اب یہ آیت ہمیں یاد ہو گئی۔ واپس قوم انتظار میں تھی، وہاں گئے، سردار بھی انتظار میں تھا، اور جا کر کہا کہ ہم نے جب پوچھا ہے کہ آپ کون ہیں تو یہ مختصر جواب دیا، میں محمد ابن عبداللہ۔ حالانکہ بڑے عالی نسب کے تھے اور قوم کے اشراف میں سے تھے، لیکن بہت مختصر بات کر دی۔ ہم نے حیثیت کا پوچھا، فرمایا میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں، اور جو قرآن کریم ان پر نازل ہو رہا تھا اس کی یہ آیت ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، یہ آیت انہوں نے پڑھی۔ جب اقسم بن سیفی نے یہ آیت سنی، کہنے لگا اے میری قوم، سارے مکارم اخلاق اس آیت میں ہیں اور ساری گندی چیزوں سے اس آیت میں روکا گیا ہے۔ کونوا رؤوسا ولا تکونوا اذنابا، سر بنو دم نہ بنو، جلدی کرو، جتنا جلدی ہو جائے ایمان لے آؤ۔ وہ بھی اور ساری قوم اسی آیت پر ایمان لے آئی۔ عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے رضائی بھائی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے آنگن اور صحن میں بیٹھے تھے، میں وہاں سے ذرا منہ چڑھاتے ہوئے گزرا، آپ نے فرمایا اے عثمان ہمارے پاس نہیں بیٹھتے؟ میں نے کہا کیوں نہیں بیٹھتا؟ میں بیٹھ گیا، بیٹھا ہی تھا، آپ نے اپنا سر مبارک اوپر آسمان کی طرف کیا اور سیدھا اوپر لے گئے، پھر اس کے بعد نیچے سر کرتے آئے اور پھر منہ جو ہے دائیں طرف پھیر لیا، اور آپ ایسے بیٹھے ہیں جیسے کسی سے مخاطب ہوں۔ کچھ دیر کے بعد پھر آپ نے اپنا سر مبارک اونچا کیا۔ جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج تک میں نے یہ کیفیت آپ کی پہلے نہیں دیکھی۔ فرمایا اللہ کا فرشتہ آیا تھا اور قرآن کریم کی یہ آیات لے کر آیا ہے۔ جب ان آیات کو پڑھا، فرمایا پڑھتے ہی میرے دل میں ایمان مستحکم ہو گیا اور اللہ کے نبی کی بے پناہ محبت میرے دل میں آ گئی۔ اللہ نے اس آیت کی وجہ سے مجھے ایمان میں راسخ کر دیا۔ آپ نے ولید ابن مغیرہ کے سامنے یہی آیت شریفہ پڑھی، جو سننے کے بعد ولید ابن مغیرہ کہنے لگا ان لہ لحلاوہ، اس قرآن میں تو بڑی مٹھاس ہے، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطُلَاوَةً، بڑی رونق ہے قرآن میں، ان اصلہ لمورق، اس کے سے تنے سے بھی شاخیں اور پتے نکل رہے ہیں، وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ، اس کا اوپر کا حصہ بھی سارا پھل والا ہے، واللہ ما هو بقول البشر، اللہ کی قسم یہ کسی انسان کا قول نہیں۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ نے 3 باتوں کے کرنے کا حکم دیا،
اور 3 باتوں سے اللہ نے روکا۔ ایک عدل، دوسرا احسان، تیسرا ذوی القربیٰ رشتہ داروں کو دینا۔ 3 باتوں سے روکا، فحش باتوں سے، منکر باتوں سے، باغی اور ظلم اور زیادتی سے اللہ نے روکا۔ جن چیزوں کا حکم دیا ساری خیر کی جامع چیزیں ہیں، اور جن چیزوں سے روکا وہ شر کی ساری چیزیں اس کے اندر آ گئیں۔ پہلی چیز ان میں کرنے کی عدل ہے۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں عدل ایک آدمی کا اللہ کے ساتھ ہے کہ اپنی نفس کی خواہشات پیچھے رکھے اور اوامر الہی آگے رکھے، ہر کام میں اللہ کی رضا کو آگے رکھے، مالک کی رضا جوئی مقصود آدم ہو۔ نفس کے ساتھ عدل یہ ہے نفس کو ایسے کاموں میں نہ ڈالے کل کو پچھتاوا ہو، ہلاکت کے گڑھے میں نفس کو نہ ڈالے۔ اور مخلوق کے ساتھ عدل یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ سیدھا رہے، برابری کا معاملہ ہو، جس کا دینا ہے حق اس کا صحیح حق ادا کرے۔ اس لیے بعض علماء نے فرمایا عقائد میں، اعمال میں، معاملات میں، معاشرت میں اعتدالی راستہ اختیار کرنا یہ عدل کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے بھی کئی جگہ کہا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، جب موقع آ جائے عدل کرنا، وہاں پر یہ نہیں دیکھنا یہ میرا ہے، یہ میرا غیر ہے، یہ کالا ہے، یہ گورا ہے، یہ غریب ہے یا امیر ہے۔ وہاں پر بھی یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا امر کیا ہے۔ ابن بطوطہ کہتے ہیں میں ہندوستان میں آیا، محمد تغلق بادشاہ کا زمانہ تھا، بڑا اس کا دبدبہ تھا۔ قاضی کے سامنے ایک ہندو لڑکے نے دعویٰ دائر کر دیا کہ مجھے بادشاہ نے ناجائز مارا ہے۔ میں بادشاہ کے دربار میں تھا کیونکہ مجھے بھی قاضی بنایا تھا، اور میں چین کی طرف سفیر بن کر بھی گیا۔ وہاں دوسرا قاضی تھا، اس نے بادشاہ سے کہا کہ اس میں آپ سے ظلم ہوا ہے، اس بچہ یہ بچہ جو ہے لڑکا جو ہے مظلوم ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے مجھ سے بدلہ لے لے۔ اس کے ہاتھ میں چھڑی دی گئی، لڑکے کے ہاتھ میں۔ اس نے بادشاہ کے سر پر 21 چھڑیاں ماری، 21، جیسے بادشاہ کی ٹوپی بھی اتر گئی۔ کہنے لگا کہ میں نے دیکھا واقعی یہ عدل ہے کہ ایک ذمہ آدمی کافر ہے لیکن مظلوم بنا، بادشاہ سے بھی قاضی نے بدلہ دلایا۔ ایک موقع پر سونار نامی گاؤں ہے ڈھاکہ کے قریب، وہاں پر بادشاہ سے غلطی ہو گئی، تیر شکار کھیل رہا تھا، ایک خاتون کے بچے کو لگا، اس کا ہاتھ ضائع ہو گیا۔ اس خاتون نے دعویٰ دائر کر دیا قاضی کے پاس۔ اگلے دن بادشاہ قاضی کے سامنے آیا تو قاضی نے بادشاہ کے خلاف فیصلہ کیا کہ آپ کو ایک ہاتھ کی دیت دینی چاہیے، جرمانہ ادا کرنا چاہیے 50 اونٹ۔ بادشاہ نے اپنے آستین سے خنجر نکالا، فرمایا میں اس لیے لایا تھا کہ اگر آج قاضی مجھ سے ڈر کر غلط فیصلہ کرتا ہے تو میں اس قاضی کو قتل کر دوں گا۔ معلوم ہوتا ہے یہ میرا قاضی واقعی اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو آدمی ہر موقع پر یہ دیکھے کہ حق کیا ہے، چاہے بیٹا ہے، چاہے باپ ہے،
چاہے برادری ہے چاہے پارٹی ہے، اس میں یہ دیکھے حق کس کا ساتھ دیتا ہے۔ اس لیے فرمایا عدل کے اندر انسان حق کو دیکھ کر چلے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام گئے، ایک یہودی آیا لو لحان ہو کر اور کہا ایک مسلمان نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ عمر ابن خطاب غصے ہوئے اور فرمایا کس نے مارا ہے؟ تحقیق کرو، اے صہیب جاؤ۔ تلاش کیا تو عوف ابن مالک صحابی تھے، انہیں بلایا، وہ پہلے معاذ ابن جبل کے پاس آئے، امیر المومنین غصے میں ہیں، آپ نے یہودی کو مارا ہے۔ انہوں نے انہیں قصہ سنایا۔ معاذ ابن جبل نے کہا امیر المومنین جلدی نہ کریں، عوف ابن مالک کو سزا دینے میں تحمل اختیار کریں، بات جانبین کی سنیں۔ عوف ابن مالک سے پوچھا کیا قصہ ہوا؟ اس نے کہا ایک عورت کرائے کے خچر پر جا رہی تھی، خچر اس یہودی کا تھا، راستے میں میں دور سے دیکھ رہا تھا، اس نے اس خچر کو اکسایا، نیچے سے لکڑی ماری کہ عورت گر جائے، پھر خود اس نے دھکا دیا، اس عورت کے اوپر یہ چڑھ گیا، میں نے یہ دیکھا تو میں نے پھر اسے اپنے چھڑی کے ساتھ مارا ہے اس بے حیائی پر۔ فرمایا گواہ لاؤ، گواہ پیش کیے، خاتون کے والد بھائی کو بلایا گیا، انہوں نے کہا آپ نے ہمیں شرمندہ کر دیا، بات اندر چھپی ہوئی تھی۔ عورت نے کہا نہیں، میں امیر المومنین کے پاس جاؤں گی، خود جا کر بتاتی ہوں۔ یہ گئے اور قصہ سنایا۔ عمر ابن خطاب نے سامنے سولی گڑوائی اور اس یہودی سے کہا ہم نے تمہیں یہاں ذمہ بنایا ہے، امان دی تھی، اس لیے نہیں کہ تم ہماری عزتوں پر ہاتھ ڈالو۔ یہ پہلا وہ یہودی تھا جسے ملک شام کے اندر برسر عام پھانسی دی گئی۔ تو شریعت مطہرہ کا پہلا حکم ہے عدل کا، اس لیے فرمایا کوئی پنچایت ہے نجی یا اجتماعی کہیں پر بھی ہے تو وہاں پر آدمی مال نہ دیکھے، چیزیں نہ دیکھے، بکاؤ فیصل نہ بنے، اور فرمایا حق کے مطابق عدل کے مطابق فیصلہ کرے۔ یہ زمین و آسمان کا نظام جو قائم ہے یہ عدل ہی کی وجہ سے قائم ہے۔ دوسری چیز جس میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ احسان ہے۔ احسان حسن سے ہے، یعنی اپنے معاملات، اپنی عبادات میں حسن پیدا کرنا، خوبصورتی پیدا کرنا، اپنے دین کے اندر خوبصورتی لانا، اور دوسروں کے ساتھ بھی خوبصورتی کے ساتھ معاملہ کرنا۔ شریعت مطہرہ نے اس کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی نے حدیث جبریل میں فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، عبادت ایسے کر جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے۔ عبادت کا مغز حاصل ہوگا، یہ کیفیت نہیں ہے تو اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، عبادت میں لذت آئے گی، عبادت بہترین ادا ہوگی۔ فرمایا مروت کے ساتھ چلیں۔ عدل سے آدمی دو چیزوں میں برابری کرتا ہے، اور احسان سے تجمل پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ قاضی کے پاس فیصل کے پاس دو بھائی گئے، ایک نے کہا میں نے اس سے 10 لاکھ لینے ہیں، اور دوسرے نے کہا کہ نہیں میں نے جو ہے اس کے 5 لاکھ دینے ہیں۔ اب وہاں افہام و تفہیم کا مسئلہ ہوا، اسے کہا احسان کے ساتھ چلو، درمیانہ راستہ اختیار کرو، کیونکہ قضا ایک تلوار ہے، وہ چلے گی 2 ٹکڑے کر کے رکھ دے گی۔ فرمایا اس میں رد القضاء اذا ذوی الارحام،
فیصلہ رشتہ داروں کی طرف بھیجو تاکہ وہ درمیانہ مربت کا راستہ نکالیں۔ ان سے کہا بھائی آپ ذرا 5 لاکھ کی بجائے 6 یا 7 لاکھ کر دیں۔ مطالبہ کرنے والے سے کہا آپ 3 لاکھ چھوڑ دیں۔ درمیانی راستہ اختیار کر کے دونوں کا معانقہ کرا کے صلح کرا دی۔ تو اس طرح فرمایا مروت کا راستہ اختیار کرنا۔ بلکہ کبھی ایسا کہ عدل میں 1000 دیے تھے 1000 لیے ہیں، عدل کے اندر تھپڑ مارا اگلے کو، اس نے کہا میں بدلہ لوں گا، ویسے ہی تھپڑ مارے گا برابر کا۔ عدل میں یہی ہے۔ جب فیروز دہلوی حضرت عمر ابن خطاب کے پاس آئے اور ایک قریشی کو تھپڑ مار کے اندر گئے، وہ قریشی عمر ابن خطاب کے پاس، اس نوجوان کا لہو بہہ رہا تھا۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا فیروز القصاص، بدلہ دینا پڑے گا، جیسے تو نے اسے تھپڑ مارا یہ نوجوان بھی تھپڑ مارے گا۔ انہوں نے کہا یہ ضروری ہے کہ ہاں۔ وہ نوجوان بھی تیار ہو گیا بدلہ لینے کے لیے تاکہ عدل ہو جائے۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا نوجوان سے میری ایک بات سن لو، یہ فیروز ہے، جب اسود عنسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یمن کے اندر اس کا فتنہ پھیلا، اور جیسے خشک گھاس کو آگ لگ جائے، اور وہ باہر 1000 آدمیوں کے اندر بیٹھتا تھا، اور اس کی چچا زاد بہن پر قبضہ کر لیا۔ رات کو انہوں نے نقب لگائی اور فیروز نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کیا۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں جانے سے 1 یا 2 رات پہلے آپ نے فرمایا نعم رجل فیروز، فیروز بہت اچھا آدمی ہے، ایک مدعی نبوت کو ختم کیا۔ وہ نوجوان کہنے لگا فیروز یہی ہے کہ ہاں؟ اس نے کہا پھر میں نے معاف کر دیا۔ اس فیروز نے کہا کہ یہ تلوار ہے، یہ میرا گھوڑا ہے، اس گھوڑے کی خرجین میں 30,000 دراہم ہیں، یہ 30,000 دراہم بھی لو، یہ تلوار بھی لو، میرا گھوڑا بھی لو۔ عمر ابن خطاب نے فرمایا لو بھائی، یہ تو اللہ نے دنیا میں دے دیا، آخرت میں اللہ تجھے کتنا دے گا؟ تو عدل میں برابر سید میں آدمی چلتا ہے، احسان میں ذرا جھکتا تولتا ہے، وہاں پر جھکتا تولتا ہے، وہاں مروت کا خیال کرتا ہے، وہاں پر نرم مزاجی اختیار کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید ابن ثانہ کو کھجوریں دینی تھی 20 بوری کے قریب، عمر ابن خطاب دینے گئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اسے 22 بوریاں دینا، یہ حسن قضا ہے، یہ ربا نہیں ہے، حسن قضا ہے۔ ایک آدمی نے 5 لاکھ لینا تھا، اگلے آدمی کے پاس گیا کہ میرا 5 لاکھ دو، اس نے 5 لاکھ بھی دے دیا اور کہا یہ 1000 روپیہ میری طرف سے آپ کا بچوں کے لیے ہے۔ لینے والے نے مطالبہ نہیں کیا ورنہ ربا اور سود بن جاتا، اس نے اپنی خوشی سے دیا ہے، یہ حسن قضا ہے، شریعت کے اندر یہ محمود ہے۔ اس سے فرمایا معاشرہ بڑا اجلا بن جاتا ہے، اس سے آدمی کے دل جڑتے چلے جاتے ہیں۔ احسان اور مروت کا جب معاملہ کرے تو آدمی جھکتا تول کر دے، دینا تھا 10 گز دے دیا 10.5 گز، تول کر دینا تھا 5 من، اس نے تول کر 5.5 من دے دیا، جھکتا تول کر دیا۔ تو فرمایا یہ احسان ہے، اللہ پاک احسان کو پسند کرتے ہیں، اس سے معاشرہ خوبصورت بنتا ہے، خوشبو پھیلتی ہے، اور اس کے اندر دلوں کے اندر اس کی گہرائیوں میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تیسری چیز جس کا حکم دیا کہ ایتاء ذوی القربیٰ، ایتاء کے معنی خوشی سے دینا ہے، اعطاء کے معنی دینا اور ایتاء کے معنی خوشی سے دینا۔
رشتہ دار کو دینا، یہ بات ذرا مشکل تھی، قرآن نے علیحدہ کر کے بیان کیا ہے۔ عموماً رشتے میں لڑائیاں ہو جاتی ہیں، گڑبڑ ہو جاتی ہے، دل بعض دفعہ بھائیوں کے پھٹ جاتے ہیں، خالہ داد بھائی چچے داد بھائی سے نہیں بنتی، بعض دفعہ قرابت والوں سے دشمنیاں ہو جاتی ہیں۔ یہ معاملہ عرب کی مثال بھی مشہور ہے، الاقارب کالاقارب، بعض دفعہ رشتہ دار وہ ایسے بن جاتے ہیں جیسے بچھو بن جائیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں تو اپنے بھائی پر احسان کرتا ہوں، لیکن میرا بھائی ہر وقت میرے پیچھے پڑا رہتا ہے، مجھے ایذا پہنچاتا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ راکھ پھانک رہا ہے تو اپنے حسن سلوک کو نہ چھوڑ۔ تو رشتہ دار ہے، فرمایا پھوپھی ہے، خالہ ہے، چچا ہے، سال میں آدمی ایک دفعہ دو دفعہ انہیں ملے، عید کے موقع پر ہدایہ انہیں دے اور وہ رخ پھیر لے، لیکن یہ ان کے لیے خیال کرے جسمانی مدد بھی ہے اور بعض دفعہ عیادت کرنی بھی ہے۔ قرضے میں ڈوب گیا ہے رشتہ دار، گر گیا ہے، اس کی مدد کرنا۔ امام ابو داؤد جب سنتے کسی کے بارے میں کہ اس کی گائے مر گئی ہے، بکری مر گئی ہے، تو وہاں جاتے رشتہ دار کے پاس اور ہمسائے کے پاس جاتے، اور وہاں امام ابو داؤد اس کا حوصلہ افزائی اور تعزیت یہ کرتے کہ گائے کے بدلے گائے اور بکری کے بدلے بکری دیتے۔ فرمایا تعزیت کے معنی ہے حوصلہ دلانا، پریشانی میں صبر دلانا، یہ تعزیت کا اعلیٰ درجہ ہے، گرے ہوئے بھائی کو اٹھانا۔ تو شریعت مطہرہ نے ہمیں ان تین چیزوں کے کرنے کا حکم دیا، دین کی اہم باتیں ساری سمیٹی، تین چیزوں سے ہمیں منع کیا۔ ایک فحش، وہ گناہ جو گندے ہیں، ہر ایک جانتا ہے، جس میں آدمی ننگا ہو جاتا ہے، بے حیائی ہے، عریانی ہے، بدکاریاں ہوتی ہیں، اور فرمایا اسی میں گندی تصاویر ہیں، عریانی کے فوٹو ہیں، گندا مرد عورت کا سٹیجوں پر آنا ہے، اور گندے افسانے اور ناول لکھنے ہیں۔ اس قسم کی بے حیائی کی چیزیں یہ فحش ہے جو معاشرے کو سب سے زیادہ گندا کرتا ہے، اس سے بچنا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی فرماتے ہیں انسان میں ایک گندی خصلت ہے، وہ ہے قوت بہیمیہ اور شہوانیہ، جانوروں والی قوت، شہوت والی قوت۔ دوسری ہے قوت بہیمیہ اور شیطانیہ، کہ اس کے اندر بہیمیت بھی ہے، شیطانی کام بھی کرتا ہے۔ تیسری ہے قوت غضبیہ اور سبعیہ، آدمی غصہ ہوتا ہے، اگلے پر کھانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمائے یہ تینوں قوتیں فحش سے پیدا ہوتی ہیں، جب آدمی بے حیائی میں آ جائے تو یہ تینوں گندی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں، تینوں گندی خصلتیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اس سے تطہیر کرنا، صفائی کرنا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں گہرائی پر جاؤ گے تو دین کے تمہیں 4 اصول نظر آئیں گے۔ ہر شعبے میں طہارت لاؤ۔ دوسرا اخبات ہے، ہر جگہ عاجزی انکساری اور اپنے آپ کو مٹاؤ، یہ ہر شعبے میں اخبات۔ تیسرا سماحت ہے، رذائل سے، گندگیوں سے، بد اخلاقی سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ چوتھا عدل و انصاف ہے۔ فرمایا یہ 4 چیزیں آ جائیں سارے دین کو اپنے گھیرے کے اندر لیتی ہیں۔ تو فحش سے اللہ نے منع کیا۔ دوسری چیز منکر ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں بتایا، سلیم الفطرت آدمی کی فطرت بھی بتاتی ہے یہ گندی چیز ہے، جوا کھیلنا، لاٹری، اور اسی طرح جو ہے آدمی سودی کاروبار کرے، آدمی میں کینہ آ جائے، بغض آ جائے، انانیت آ جائے،
حسد کی بیماری آ جائے، ہمیں ان گندگیوں کا پتہ نہیں تھا۔ شریعت پاک نے آ کر ہمیں بتایا کہ یہ منکر چیزیں ہیں، معروف کے مقابلے میں ان سے بچنے کی کوشش کرو۔ تیسری چیز جس سے اللہ نے روکا ہے وہ باغی اور ظلم ہے، زیادتی کرنا، ظلم کرنا کسی کے اوپر، مکان چھین لینا، زمین چھین لینا، پیسہ غصب کر لینا، اور مظلوم کو اپنا ناجائز مقدمات میں پھنسا دینا، جیلوں کے اندر ڈال دینا، ناجائز قتل کر دینا۔ فرمایا یہ باغی اور ظلم ہے، فرمایا یہ سب سے بڑی خطرناک چیز ہے۔ ہر چیز میں تاخیر ہوتی ہے لیکن ظالم کی پکڑ دنیا میں آتی ہے۔ فرمایا غبارہ پرندہ بھی اپنے گھونسلے کے اندر رہتے ہوئے غبارہ پرندہ بھی یہ کہتا ہے کہ اے اللہ ظالم کی پکڑ فرما، اور لم یفلت ہو، اے اللہ جب اسے پکڑے تو یا اللہ اس کو نہ چھوڑنا۔ تو یہ مکارم میں اخلاق کی چیزیں عدل ہے، احسان ہے، اسے اپنانا۔ اس لیے کہا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے احسان کو فرض کیا ہر شے میں۔ حتی اذا قتلتم فاحسنوا القتلہ، جب جہاد میں قتل کرو اچھی طرح قتل کرو، زیادہ پھڑکاؤ نہیں۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، جانور کو ذبح کرو، چھری تیز کرو۔ وَلْيُحِدَّ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِیحَتَهُ، فرمایا جلدی سے کرو، احسان کا خیال رکھو۔ احسان ہے، مروت ہے، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک ہے، فحش سے اور ہر بے حیائی سے بچنا، اور فرمایا جس سے شریعت نے روکا ہے ان منکرات کو چھوڑنا، اور ظلم اور زیادتی کی جتنی راہیں ہیں اس سے بچنا۔ یعظکم، اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم اللہ کی نصیحت کو قبول کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا دین کامل یہ چیزیں ہمارے اندر آئیں، معاشرے کے اندر آئیں، اس کے لیے محنت ہے، نیکی کے ماحول میں آنا، اس لیے کہ باہر کے ماحول میں ہم بگڑے، اور بہترین ماحول جو ہے وہ مساجد کا ماحول ہے، کیونکہ مساجد میں ایک تو ہر وقت ملائکہ کی آمد رہتی ہے، مساجد آباد ہے فرشتوں سے، اللہ کے فرشتے یہاں موجود ہیں۔ اس لیے اعتکاف میں آدمی بیٹھا ہے، اعتکاف میں بھائی باہر نہ نکلے بھائی، لیکن ہوا خارج کرنی ہے، باہر جاؤ ورنہ فرشتوں کو اور ساتھیوں کو تکلیف ہوگی۔ باہر ہوا خارج کرو، اندر نہ کرو، مسجد میں بدبو نہ مچاؤ۔ مسجد بننے کی جگہ ہے، مسجد جو ہے تعمیر انسانیت کی جگہ ہے، جہاں بھی آقا نامدار علیہ السلام گئے مساجد کی فضا بنائی۔ ایسا موقع آیا، عمر ابن خطاب نے کوفہ میں مساجد بنائی، فرمایا بڑی مسجد بناؤ، فرمایا جس کے اندر 20,000 آدمی نماز پڑھ سکے، ایک ایک ستون پر 1700 دراہم کا خرچہ ہوا، اور بڑی بڑی مساجد کے 40,000 کا مجمع آ رہا ہے۔ قرطبہ کی جامع مسجد تھی جس میں 350 کے قریب قرآن اور حدیث کی درسگاہیں تھیں۔ اس لیے مساجد کی آبادی اہم ترین چیز ہے، اس کے اندر انسان بنتا ہے۔ باہر فضا میں ماحول نہیں ہے، آدمی سفر میں ہے، باہر بھی دعوت دے، منڈیوں میں بھی دعوت دے، سفر کے اندر بھی دعوت دے۔ پیارے نبی نے ہجرت کے موقع پر راستے میں دعوت سے دیتے گئے، 2 ڈاکو ایمان لائے، برید ابن حصیب قتل کرنے کے لیے اپنی قوم کے ساتھ سامنے پیش آیا۔ برید ابن حصیب آئے تو وہاں پر اللہ کے نبی نے سامنے بٹھایا اور انہیں دین کی دعوت دی۔ 80 گھرانے ایمان لائے۔ عشاء کی نماز کے وقت آپ کے پیچھے وہ سارے جو قتل کرنے والے تھے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے والے بنے۔ تو میرے بھائیوں، باہر بھی دعوت دینا اور خود مساجد کے اندر لوگوں کو لانا، تعلیم کے حلقوں کے اندر بیٹھنا، اور اس سے تعلیم جو ہے یہ حضور پاک علیہ السلام کی مانوی صحبت ہے۔ اس میں قرآن کی آیات بھی آتی ہیں اور ان میں احادیث ہیں، بار بار سنے فضائل کی آیات۔
تاکہ دل کی سیاہی اترے، اندر جو ہے دل میں ایندھن ایمان کا کٹھا ہو، شوق پیدا ہو اللہ کے دین پر چلنے کا، اس لیے کہ ایمانی ایندھن کے بغیر آدمی دین پر نہیں چل سکتا، جیسے گاڑی ایندھن کے بغیر دین پر نہیں چل سکتی، قوت ایمانیہ اور نور ایمانی کے بغیر آدمی کسی شعبے میں بھی اللہ کے دین پر نہیں چلے گا۔ اور اگر اللہ کا دین ہوا، بڑی بڑی حکومتوں کے سامنے صحابہ گئے، ان کے گھٹنے ٹک گئے، اس لیے کہ ان کے سامنے اللہ کا جلال اور خدا کی کبریائی ان کے اندر تھی۔ تو یہ مبارک کام اللہ نے دعوت کا دیا۔ حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس کام کی تجدید فرمائی۔ 18 سال کے قریب حضرت نے یہ انتہائی محنت کر کے یہ کام کیا، علاقے کے علاقے پلٹا کھا گئے اور بڑے بڑے صالحین پیدا ہوئے، شیخ عبد الرحمن جیسے، میاں جی موسیٰ جیسے، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کروں گا۔ ایسے رب العالمین نے ایمانی معاشرہ اللہ نے ان کی محنت سے تیار کیا۔ پھر جب حضرت آخر میں جو ہے بیمار تھے سخت، تو مولانا منظور احمد نعمانی بھی تھے، ابو الحسن ندوی بھی تھے، لیکن حضرت شیخ سے فرمایا اور حضرت رائے پوری سے فرمایا میری زندگی میں میرا قائم مقام تیار کرو، کون ہوگا جو اس کام کو سنبھالے گا؟ 6 آدمی تھے حضرت کے خلفاء، ان میں بڑے مولانا احتشام الحسن تھے، مولانا یوسف صاحب چھوٹی عمر کے تھے، 28 سال ان کی عمر تھی۔ بار کیف لمبا واقعہ ہے، حضرت شیخ حضرت رائے پوری نے اتفاق کر لیا مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر، فرمایا مجھے بھی امید ہے کہ جہاں دین کا یہ کام ہوا ہے اور اہل میوات ہیں سب ان پر اجتماع کریں گے، اور اللہ نے پھر امت کو ان پر جوڑا۔ اس وجہ سے مولانا احتشام الحسن ناراض ہو گئے، ناراض ہونے کے بعد تبلیغ کے خلاف کتابیں لکھنے لگے اور بہت دور ہو گئے۔ مفتی محمود حسن نے بہت سے جوابات دیے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فتاوی محمودیہ میں آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ پھر مولانا یوسف صاحب نے 44 سے کام شروع کیا، 44 یا 45 سے، اور 65 میں مولانا یوسف صاحب کا انتقال ہوا لاہور میں۔ پھر ان کے بعد حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو کام کا امیر بنایا گیا، ذمہ دار بنایا گیا۔ حضرت بڑے گہرے تھے اور صاحب رائے تھے، اور ان کی رائے بڑی مشورے میں وزنی ہوتی تھی، تو اس لیے دونوں ساتھی بھی تھے، دونوں حضرت شیخ کے داماد بھی تھے، قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ شیخ کی ایک بیٹی ان کے گھر، ایک ان کے گھر۔ مولانا یوسف صاحب ڈبل داماد تھے، ایک پہلے جو ہے شیخ کی بیٹی سجدے کی حالت میں انتقال کر گئی، پھر شیخ نے دوسری بیٹی دی تھی مولانا یوسف صاحب کو، تو پھر مولانا انعام صاحب جو ہے ان کے لیے امارت کا اعلان کیا گیا۔ اس پر مولانا رحمۃ اللہ صاحب تقریباً 30-40 آدمی مرکز نظام الدین سے لے کر ناراض ہو کر چلے گئے کہ ایک گونگے آدمی کو امیر بنا دیا۔ اللہ کا کام تھا، اللہ نے چلایا۔ 95 تک اللہ نے 32 سال ان سے عظیم و شان ساری دنیا میں کام لیا۔ پھر جانے سے پہلے مولانا انعام الحسن صاحب نے ایک شورا بنا دی ہے کہ یہ شورا خود امیر کا انتخاب کرے گی، جس میں مولانا سعید احمد خان صاحب اور مولانا جو ہے سعد صاحب کے نانا جی مولانا سعد، مولانا زبیر صاحب، میاں جی محراب، مولانا محمد عمر پالن پوری اور حاجی عبد الوہاب صاحب، بھائی افضل صاحب، مفتی زین العابدین صاحب، عبد المقیت صاحب، سب رحمت اللہ علیہم ہو چکے ہیں، یہ تھے۔ اور ان کے ساتھ مولانا سعد اور مولانا زبیر صاحب تھے۔ پھر میاں جی محراب نے فرمایا فی الحال یہ 2 کام چلائیں گے، اور مولانا اظہار صاحب نے جو مولانا سعد صاحب کے نانا جی لگتے تھے کہ میں تو دنیا سے جانے والا ہوں، مجھے نہ ہو، پھر مولانا زبیر صاحب دعا کراتے اور رائے بھی دیتے۔ مولانا سعد صاحب عملی طور پر
فیصلے کرتے رہے تقریباً 19-20 سال تک۔ یہ 14 تک ہوا۔ 15 کے بعد عاقبت اندیش بھائی آئے، انہوں نے کہا جی امارت ختم کر دو، امیر نہ بنو۔ اب آئندہ شورا ہوگی، شورا کے معنی 1 مہینے یہ امیر ہوگا، 1 مہینے یہ امیر ہوگا، 1 مہینے یہ امیر ہوگا۔ حالانکہ پہلے ترتیب تھی، پاکستان کی شورا تھی، ڈھاکہ کی شورا تھی، نظام الدین کی شورا تھی، رائمنڈ کے اجتماع پر، ککریل کے اجتماع پر 2 سال کے بعد حج میں اکٹھے ہوتے، سارے امور حضرت کے سامنے رکھ دیے جاتے، امیر کے سامنے، پھر جہاں اتفاق ہو گیا وہ طے کر دیتے تھے۔ تو اس پر جو ہے انہوں نے کہا نہیں، اب شورا ہونی چاہیے اور امیر ختم ہو۔ حالانکہ میرے دوستو اسلام میں امارت ہے، چاہے وہ انتظامی امور ہوں چاہے وہ نجی امور ہوں۔ امام ابو بکر جساس نے بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولي الامر منکم میں، اور بھی بہت سے لوگوں نے وضاحت کے ساتھ لکھا ہے، جیسے گھر کے اندر باپ امیر ہے، مدرسے کے اندر محتمم امیر ہے، شعبوں کے اندر ایک بڑا ہوتا ہے، دنیاوی شعبوں میں بھی ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے فرمایا لا بد العرافہ ولیکن اکثر عرفاء فی النار، باہر بھی چیئرمین بنانا اور اسی طرح کونسلر بنانا، چودھری بنانا ضروری ہے، لیکن اکثر وہ آگ میں جائیں گے، عدل نہیں کریں گے۔ اس لیے نظام جو چلتا ہے وہ بڑے کے بغیر نہیں چلتا۔ تو شریعت میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے بھی فرمایا امارت اور شورا دونوں ناگزیر ہیں، ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ شورا جو ہے اپنی رائے پیش کرتی ہے، امیر فیصلہ کرتا ہے، یہ نظام چلا رہا ہے، 14 صدیہ یہ نظام چلا ہے، شریعت مطہرہ کے قریب ہے۔ ہمارے ایک بڑے بزرگ تھے، جب پاکستان میں امارت ختم کی گئی تو مفتی ظفر علی صاحب نے کہا اس بزرگ سے یہ کیوں ختم کی ہے؟ انہوں نے کہا امیروں میں تکبر آ جاتا ہے، انہوں نے احتمالی چیز کی وجہ سے تم نے نص کو چھوڑ دیا، مسنون طریقہ تم نے چھوڑ دیا۔ تو یہ مسنون طریقہ ہے۔ ہم سب ساتھی سب کے سامنے درخواست کرتے ہیں، ادب کے ساتھ، گزارش کے ساتھ، ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں چہرے پہلے گلدستے کی شکل میں اکٹھے تھے اور ہمارے سارے مراکز ایک تھے، ساری دنیا کا کام ایک تھا۔ اللہ کے لیے ساری دنیا میں مراکز نہ بناؤ، علیحدہ مرکز نہ بناؤ، کام منتشر ہو جائے گا، کام کو ایک شکل میں لاؤ۔ مولانا سعید احمد خان صاحب کے مکاتیب میں ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، حضرت نے فرمایا وحدت مرکز ہے، وحدت امیر ہے۔ مولانا مفتی زین العابدین نے 92 میں فرمایا تھا اور وہ بیان ریکارڈ ہے کہ مرکز نظام الدین ہے اور امیر بھی نظام الدین کا ہوگا۔ ان 10 آدمیوں میں سارے دنیا سے چلے گئے اور ایک باقی بچے ہیں مولانا سعد صاحب، وہ خود ہی جیسے حضرت علی کے پہلے 6 آدمی تھے، سارے چلے گئے، بعد میں حضرت علی ہی خلیفہ بنے۔ تو جیسے انتظامی امور میں ہے ایسے ہی دینی امور میں ہے۔ اللہ امت کو مجتمع فرمائے اور رب العالمین وہ دن دکھائے یہ ہمارے بڑے شیر و شکر ہو جائے، آپس میں بھائی بھائی بن جائیں، گلے مل جائیں، کام دوبارہ اسی محبت کے ساتھ ساری دنیا میں چلے۔ تو یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے بھائی؟ تو یہ اللہ سے دعا مانگے رب العالمین حق تعالی شانہ ہمارے بڑوں میں مخلصین میں اللہ پاک الفت پیدا کرے، اور جو اغراض والے ہیں اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔